کہ آپ کی جو والدہ تھی انہوں نے بھی آپ کو پالنے سے انکار کر دیا تھا، کیا واقعہ تھا وہ؟ کہ بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں آتے تھے، کہتے تھے جی ہمیں بچی دکھائیں، آپ کے گھر میں ایسی بچی پیدا ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے کیوں اس کو رکھا ہے، اچھا، تو آپ نے اس ٹائم ڈاکٹروں کی بات کیوں نہیں مانی، کیوں نہیں ختم کروایا اس کو، آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اچھا، آپ لکھتی بھی منہ سے ہیں، یہ آپ کو کس نے سکھایا اور کس طرح سے آپ نے لکھنا سٹارٹ کیا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں رحیم یار خان کی ایسی بیٹی کے ساتھ کہ جس نے رحیم یار خان کا نام پورے پاکستان میں روشن کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کرن موجود ہیں، ان کے نہ تو دونوں بازو موجود ہیں اور نہ ہی دونوں ٹانگیں ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئی تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کو ضائع کر دیا جائے، یہ نہ تو ان کے بازو ہیں نہ ٹانگیں ہیں، کس طرح سروائیو کریں گے، لیکن یہ اس دنیا میں آئی اور نہ صرف اس دنیا میں یہ آئیں اور آ کر آج یہ بی ایس انگلش انہوں نے کر لیا اور اس وقت لاہور میں موجود ہیں۔ جی سی یونیورسٹی نے ان کو اسکالرشپ دینے کا بھی کہہ دیا ہے اور یہ اپنی جو فردر تعلیم ہے جی سی یونیورسٹی سے کنٹینیو کریں گی۔ ان کو اپنے اس پورے کریئر کے اندر کیا کیا مشکلات آئیں، لوگوں کی کیا کیا باتیں سننی پڑیں، کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرن، آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹروں نے جب کہا تھا کہ ضائع کر دیں تو آپ کے پیرنٹس نے منع کر دیا، جب دنیا میں آئیں تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل، اس ٹائم میری فیملی نے ڈیسیجن لے لیا، بہت اچھا فیصلہ تھا ان کا کہ ہماری بچی ہے ہم پال لیں گے، اور وہ مجھے گھر لے آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام کرن رکھ دیا، اور پھر یہ نام جو تھا یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو پھر میں نے اس کے بعد اصل زندگی میری تب سے شروع ہوئی، اور پھر بہت سارے چیلنجز تھے میرے سامنے کہ بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں آتے تھے، کہتے تھے جی ہمیں بچی دکھائیں، آپ کے گھر میں ایسی بچی پیدا ہوئی ہے، تو میرے گھر والے نہیں دیکھنے دیتے تھے کہ آپ دیکھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا، بچی ہماری ہے، ہم جانے ہمارا کام۔ تو اس طرح کیا باتیں کرتے تھے؟ مطلب وہ کہتے تھے کہ آپ نے کیوں اس کو رکھا ہے، تو آپ نے اس ٹائم ڈاکٹروں کی بات کیوں نہیں مانی، کیوں نہیں ختم کروایا اس کو، آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی میں نے تعلیم شروع کی تو اس کے بعد پھر لوگ یہ کہنے لگ گئے، اکثر مجھے کہتے تھے میرے گھر والوں کو کہ اس کو پڑھا کے کیا کرنا ہے آپ نے، اتنی مشکلیں کیوں اٹھا رہے ہیں آپ، اس کو کالج چھوڑنے جاتے ہیں، اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، کیا دے گی یہ آپ کو۔ جیسے کہ بہت سارے پازیٹیو سوچنے والے لوگ بھی ہیں اور نیگیٹو بھی سوچتے ہیں، تو اس ٹائم پھر مجھے ان باتوں کا بہت دکھ ہوتا تھا، تو میں ان باتوں کو اپنے دل پہ لے جاتی تھی، اور ان باتوں کی وجہ سے ہی میرے اندر ایک ایسا جذبہ اٹھا اور میں نے کہا کہ یہ جتنے بھی باتیں کرنے والے لوگ ہیں میں ان سب کو کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو والدہ تھی انہوں نے بھی آپ کو پالنے سے انکار کر دیا تھا، کیا واقعہ تھا وہ؟ جی اس ٹائم میرے پاپا اور مما میں علیحدگی ہو گئی تھی، ان کی شاید اپنا کوئی میٹر تھا، تو اس وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ کیا بات تھی، شاید یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی، میں اس طرح کی تھی، یا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ان کا اپنا عمل تھا۔ تو پھر اس کے بعد میرے اپنے پھپھو اور دادوں نے مجھے پالنے کا ارادہ کر لیا، انہوں نے جو ہے سب کچھ کیا میرے لیے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ماں کا پیار دیا اور سب کچھ دیا، اور اس کے بعد پھر اب میں اس مقام پہ پہنچ چکی ہوں۔ اچھا، جو پھپھو کا رشتہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بڑا نیگیٹو دیکھا جاتا ہے، لیکن جو آپ کی پھپھو ہیں انہوں نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ذکر کرنا چاہیں گی؟ بالکل، بہت قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو وہ اس ٹائم پڑھتی تھی کالج میں، اور پھر انہوں نے میرے لیے سب سے بڑی قربانی جو دیا، انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور کہا کہ ہم اس بچی کو پالیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ اب میری ساری پھپھو جو 3-4 ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں، اور جنہوں نے مجھے پالا ہے وہ ادھر میرے ساتھ ہوتی ہیں، اور انہوں نے شادی بھی وہیں پہ کروائی ہے میرے قریب کہ ہم اس سے ملتے جلتے رہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور میری جتنی بھی پھپھو ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے روز مجھے کال کرنی ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ تم ٹھیک ہو، بہت مطلب کہ جان سے بھی زیادہ جو عزیز ہے نا، کہ میں بیمار ہو جاؤں نا اگر، تو لوگ ماں کو پکارتے ہیں، میں پھپھو کو پکارتی ہوں، اچھا، بخار میں بھی۔ تو اس کے بعد جب آپ نے تعلیم حاصل کر لی، جب بی ایس انگلش بھی کر لیا آپ کا، تو لوگوں کا رویہ چینج ہوا پھر؟ بالکل چینج ہو گیا، کیونکہ جیسے جیسے اب مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے، لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو اب وہی لوگ آ کے اکثر مجھے کہتے ہیں ہمارا یہ کام کروا دو، ہمارا وہ کام کروا دو، اور اب مطلب آپ یہ کریے، آپ وہ کریے، تو پھر اب میں سوچتی ہوں کہ انسان کو دوسروں کے رویوں سے سیکھنا چاہیے، اور میں نے لوگوں کے رویوں سے سیکھا اور میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ موومنٹ کرنا سوسائٹی کے اندر، اسکول جانا، اسکول آنا، پڑھی بھی اب نارمل اسکول میں ہوں، تو آپ نے یہ جو چیلنجز تھے کس طرح سے فیس کیے؟
بالکل میرے اندر بھی وہی جذبہ تھا کہ میں بھی چاہتی تھی کہ میں ریگولر اسکول میں جا کے پڑھوں، اور اس کے بعد پھر میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے پھر گھر پہ بیٹھ کے مطلب ایڈمیشن کروا لیا اور گھر پہ بیٹھ کے تیاری کرتی رہی. اسی طرح پھر میں نے یہ سارے چیلنجز جو تھے میرے لیے، لیکن میرا رزلٹ ہمیشہ دوسرے بچوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بیسٹ رہا ہے. زبردست. اچھا، آپ لکھتی بھی منہ سے ہیں، یہ آپ کو کس نے سکھایا اور کس طرح سے آپ نے لکھنا سٹارٹ کیا؟ یہ مجھے میرے اللہ پاک نے سکھایا، اور انہوں نے ہی میرے منہ میں قلم تھمایا، کیونکہ میں کہتی ہوں انہوں نے مجھے کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور میں اب اس مقصد کے بہت زیادہ قریب ہوں. اچھا، آپ بظاہر تو بہت باہمت نظر آتی ہیں، بہت باہمت نظر آتی ہے. کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ جب آپ ساری چیزوں سے فرسٹریٹڈ ہو گئی اور آپ نے سوچا ہو کہ نہیں، زندگی ختم ہے؟ جی بالکل، میرے لائف میں وہ ایسا مقام تھا کہ کہیں پہ بھی میرا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا تھا، اور مجھے میٹرک کرنا تھا، تو یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا. تو پھر میں روتی ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں ٹیوشن بھی نہیں جا سکتی تھی. پھر میں نے اپنے بل بوتے پہ یہ سب کچھ کیا، اپنا ایڈمیشن بھجوایا اور تیاری کی، اور پھر میرا رزلٹ بہت اچھا ہے. تو اب آپ کے آگے کیا خواب ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں آگے CSS کرنا چاہتی ہوں. CSS کرنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، CSS کرنا چاہتی ہوں. تو CSS کر کے کیا کریں گی آپ؟ دیکھیں، میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں اچھی پوسٹ پہ، میں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ مطلب ہوتی ہوں، اور پھر میں ان کو دیکھ کے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے بڑا یہ چیلنج ہے میرے لیے. میں اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، اپنے لیے چنا ہے، اور میں اس کو اچیو کر کے دکھاؤں گی. لاسٹ پہ آپ نے ایک پیغام دینا ہے، اور ساتھ آپ نے مجھے ایک چیز بتانی ہے کہ وہ کون سی ایک چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ رکھتی ہے؟ مجھے جو زیادہ چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں نا، وہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کا جو پازیٹیو بیہیو ہے نا، مجھے یہ چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں. جو لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، میرا حوصلہ بناتے ہیں، تو میرے اندر اور زیادہ موٹیویشن آتی ہے، جذبہ آتا ہے. اور کئی ایسی سیلیبریٹیز ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ پہلے کچھ تھیں اور اب وہ کسی اور مقام پہ پہنچ چکی ہیں، تو ان کو دیکھ کے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، موٹیویشن آتی ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں لاسٹ پہ؟ جی بالکل، میں اپنے جیسے ڈسیبل لوگوں کے لیے یہ پیغام دوں گی کہ آپ حوصلہ بنائے رکھیں، ہمت رکھیں. تو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے یہ بہانے ہیں صرف کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور صرف ہمارے حوصلے کی ضرورت ہے. جی، تو کرن ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک وقت تھا کہ جب ان کے اس دنیا پہ آنے پہ سوالیہ نشان اٹھایا جاتا تھا، اور آج وہی کرن ہے کہ جو پورے پاکستان میں اپنے شہر کا نام روشن کر چکی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.